انتخاب ایک مرتبہ پھر تنازع کا باعث بن گیا۔ اس پوری صورتحال میں ٹور سلیکشن کمیٹی کے تیسرے رکن ٹیم مینیجر نوید اکرم چیمہ خاموش تماشائی بنے رہے۔ سابق کپتان شعیب ملک کو کوچ اور کپتان کی باہمی رضامندی سے فائنل 11 میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ پہلا موقع نہیں جب غیر ملکی دورے پر ٹیم کے انتخاب میں کوچ اور کپتان کے درمیان اختلافات ہوئے ہوں۔ دورے ویسٹ انڈیز میں وقار یونس اور شاہد آفریدی کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے شاہد آفریدی نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ گال ٹیسٹ کے دوسرے دن سری لنکا کی ٹیم پہلی اننگز میں صرف 105 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 115 رنز بنائے اور مجموعی طور پر 283 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ ٹیسٹ کے دوسرے دن سری لنکا نے اپنی پہلی اننگز شروع کی، لیکن آسٹریلوی بالرز کے سامنے تمام ہی کھلاڑی بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ پہلا ٹیسٹ کھیلنے والے جیمز کوپلینڈ نے پہلے اوور کی دوسری ہی گیند پر کپتان تلکا رتن دلشن کو آؤٹ کر دیا اور آف اسپنر نیتھن لیون تو ان سے بھی آگے نکل گئے۔ اپنے ٹیسٹ کیریئر کی نہ صرف پہلی گیند پر وکٹ لی بلکہ اننگز میں بھی 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ سری لنکا کی ٹیم 105 رنز بنا سکی، پرانا وتانا 29 اور سماراویا 26 رنز بنا سکے۔ دوسری اننگز میں آسٹریلیا نے کھیل کے اختتام تک 6 وکٹ پر 115 رنز بنا لیے۔ مائیکل کلارک 60 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ہیرات نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ منڈی بہاؤالدین میں ایک وین اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ادھر لودھرا میں بھی ایک بدقسمت خاندان کی عید کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ پکنک منانے کے لیے جانے والی گاڑی میں آگ لگنے کے باعث 3 بچوں سمیت 5 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ منڈی بہاؤالدین میں مسافر وین موٹر سائیکل سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ اس حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار میاں بیوی اور ان کے 3 بچے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ویگن میں 4 مسافر زخمی ہوئے۔ جبکہ لودھرا میں پکنک منانے کے لیے جانے والے خاندان کی وین میں سلنڈر سے گیس لیک ہونے کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ اس حادثے میں 3 بچوں سمیت 5 افراد جھلس کر جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 5 کی حالت نازک ہے، جنہیں بہاول وکٹوریہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد کے قریب مسافر بس اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق سرگودھا روڈ پر 3 چک رام دیوالی کے مقام پر فیصل آباد سے چینیور جانے والی مسافر بس مخالف سمت سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ تیز رفتاری کے باعث پیش آنے والے حادثے میں 5 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جو ٹرک میں سوار تھے۔ 4 زخمیوں میں سے 2 نے اسپتال میں دم توڑا، دیگر 2 زخمیوں کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش کے مطابق حادثے کا ذمہ دار مسافر بس کا ڈرائیور ہے جو حادثے کے فوراً بعد فرار ہو گیا۔ وزیر داخلہ سندھ منظور وسان نے میٹھی عید پر اپنے پرانے ساتھی پر تنقید کی ہے۔ کہتے ہیں سابق وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا نے ملک کے خلاف سازشوں کا انکشاف اپنے دورے وزارت میں کیوں نہیں کیا، اب وہ اپنی باتوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ وسان ہاؤس خیرپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ منظور وسان کا کہنا تھا کہ قوم پرستوں کے کراچی میں یک طرفہ آپریشن کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ کراچی میں دہشت گرد، بھتہ خور اور ٹارگٹ کلرز کے خلاف بلا امتیاز آپریشن کیا جا رہا ہے۔ 22 اگست سے آپریشن میں اب تک ٹارگٹ کلنگ سمیت مختلف جرائم میں ملوث 500 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ محکمہ پولیس میں کرمنل اہلکاروں کی موجودگی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے منظور وسان نے کہا کہ ذوالفقار مرزا کے دور میں بعض کرمنل پولیس اہلکاروں کی بھرتیاں ہوئی ہیں تو انہیں اس کا علم نہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ماڈل پر جرائم پیشہ افراد سے انتہا پسندی کے رجحانات کے تدارک کے لیے ماہرین نفسیات کی مدد لی جائے گی، جبکہ کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو جرائم کے خلاف متحرک کرنے کے لیے 2 ہفتے کی تربیت دی جائے گی۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رحمان ملک نے کہا کہ جو ٹارگٹ کلر ہم گرفتار کر چکے ہیں ان کی DVD عید کے بعد میڈیا کو جاری کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر میں کوئی آپریشن نہیں، صرف ٹارگیٹڈ سرجیکل ایکشن ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کالج اور یونیورسٹی کی طلبہ یونینوں سے ملاقات کر کے جرائم کے خلاف ان کو متحرک کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اپنے اپنے علاقے میں نوجوانوں کو رجسٹر کرے گی اور انہیں جرائم کے خلاف 2 ہفتے کی تربیت کی جائے گی۔ ملتان میں وزیر اعظم ہاؤس کے باہر مبینہ طور پر بیوی کو قتل کرنے کے خلاف ورثاء کے احتجاج کے دوران ملزم اور مقتول پارٹی کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، جس کی وجہ سے سڑک میدان جنگ بن گئی۔ پولیس کے مطابق 1 نمبر چنگی کی رہائشی شریفہ بی بی دوپہر کے وقت کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گئی۔ ورثاء شوہر پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ پولیس کے خلاف پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرین کر رہے تھے کہ مقتولہ کے شوہر حنیف اور اس کے ورثاء بھی موقع پر پہنچ گئے، جس پر دونوں پارٹیوں کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی، جس میں پولیس اہلکاروں پر بھی پتھر برسائے گئے۔ آدھ گھنٹے تک پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے والی سڑک میدان جنگ بنی رہی، جس کے بعد پولیس کی جانب سے منصفانہ کارروائی کی یقین دہانی کے بعد پرتشدد احتجاج ختم ہو گیا۔
فیصل آباد میں عید کے دوسرے روز نامعلوم خاتون نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی. 3 تھانوں کی پولیس کے درمیان حدود کے تنازع کے باعث لاش 3 گھنٹے تک موقع پر ہی پڑی رہی. صنعت سنگ پاٹھک کے قریب 35 سالہ خاتون نے 2 بجے لاہور سے آنے والی ٹرین کے سامنے کود کر زندگی کا خاتمہ کر لیا. اطلاع ملنے پر پولیس اہلکار موقع پر پہنچے لیکن لاش کو ڈیڈ ہاؤس پہنچانے کے بجائے معاملے پر وہاں تھانہ نشاط آباد، منصور آباد اور تھانہ ریلوے اسٹیشن پولیس کے درمیان حدود کا تنازع پیدا ہو گیا. 3 گھنٹے تک لاش جائے وقوع پر ہی پڑی رہی، جس کی وجہ سے وہاں گزرنے والے شہریوں کو بھی شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا. بالآخر 3 گھنٹے بعد لاش ڈیڈ ہاؤس پہنچائی گئی. کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے. پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل اطہر عباس نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا ہے کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب وادی نیلم کے علاقے دودنیال میں بھارتی فوج نے پاکستانی چوکی پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس سے 3 اہلکار شہید ہو گئے. میجر جنرل اطہر عباس نے بتایا کہ واقعے کی مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں اور یہ معاملہ مقامی بھارتی کمانڈر کے سامنے اٹھایا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان سال 2003 سے کنٹرول لائن پر سیز فائر کا معاہدہ ہے. جیو نیوز میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. عید منائے جاز کے ساتھ. بس عید کے 2 دن اپنی جاز سم رکھیں آن اور 0300 سے آنے والی کال سے پائیں ڈھیروں فری منٹس. ڈماس ڈائمنڈ رنگز اور گرینڈ عیدی میں ڈماس ڈائمنڈ سیٹ. ایسی عیدی اور کہاں، اسی لیے تو جاز اپنا ہے. ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے، ہر عید میزان میں اچھی لگتی ہے، ہاں اچھی لگتی ہے. سیمسنگ لایا E1087 6 دن بیٹری ٹائم، زبردست کلر اسکرین، FM ریڈیو اور ٹارچ کے ساتھ حیرت انگیز قیمت صرف 1875 روپے. ایک دفعہ ایک راجا تھا جو اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور ٹکٹک جنگل میں گیا. سارے جنگل کو مار کے وہ شہزادی کے محل میں پہنچا. ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ خودکشی بچنے لگے. چمک ہے. ستمبر کے مہینے میں اب یہ بھی کریں گے آرام سے بات. کوئی ٹینشنیں پہلے کم ہے جو 2 فون بھی پال لوں. ایک کو چارج کرنا بھول جاؤ تو کسٹمر بات نہیں کر سکتے اور دوسرا فون گھر رہ گیا، اس لیے گھر والوں سے بات نہیں ہو سکتی. میں نے تو دونوں فون سے جان چھڑائی. نوکیا C2 لے لیا، دونوں سم ایک وقت میں ایک ساتھ. پیش ہے نیا نوکیا C2 ڈوئل سم فون ایزی سواپ کے ساتھ. لو جی، اب بیگم کو بھی چاہیے یہی والا فون. بولی سسرال والے اور میکے والے دونوں کی سم ایک ہی فون میں. میں نے کہا 2 سم بس فون میں ہی ساتھ رکھنا، سم والوں کو ایک جگہ نہ رکھنا. نوکیا کنیکٹنگ پیپل.